قابل قدر حاضرین محفل، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا شمار اس مہینے میں ان لوگوں میں کروا لیا کہ جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ہر رات اللہ روزے داروں کی بخشش فرماتا ہے، اور پھر سارا مہینہ ملا کر جتنے روزے داروں کی بخشش ہوتی ہے، آخری رات اللہ اتنے روزے داروں کی دوبارہ بخشش فرماتا ہے۔ اب ہم میں سے وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنا شمار ان میں کروا لیا، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا شمار ان لوگوں میں نہ کروا سکے، کیونکہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی اس بد دعا پر آمین فرمانے لگے جب جبریل نے کہا کہ برباد ہو وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، برباد ہو بھی کیوں نہ، بدقسمت ہو بھی کیوں نہ، تباہی اس کے لیے ہو بھی کیوں نہ، کہ جب میرے رب نے اتنی آسانیاں کر دی کہ وہ فضائل مناقب سننے کے بعد انسان کی عقل یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میرا رب تو اس امت کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کبھی میرا اللہ اتنا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کہ تم میری رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا تیرے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے، مچھلیوں کی ذمہ داری لگاؤں گا، اتنا اللہ نے آسان کر دیا، بخشش کا رستہ اتنا آسان کر دیا کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب تو ایک کا ملنا تھا، اللہ 70 کا عطا کرتا رہا۔ اتنی کرم نوازی مولا کرتا رہا، اتنی کرم نوازی کرتا رہا کہ ایک نفلی سجدے پہ میرا اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا رہا۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بدقسمتی ہے، اور اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا ہے کہ جن کی اللہ نے اس مہینے بخشش فرمائی ہے تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ خیر وہ راتیں، وہ دن، وہ سب گزر گئے جو اتنی رحمتوں والے تھے، اب چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جتنا رمضان گزر گیا ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ہم نے ایسے کی زندگی گزاری جس طرح دیگر 11 مہینوں میں گزارتے ہیں، ہم نے ویسے کی عبادات کی جس طرح 11 مہینوں میں کرتے ہیں، ہم نے ویسے کی تجارت کی جس طرح 11 مہینوں میں کرتے ہیں، کچھ خاص فرق نظر نہیں آیا، تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مولا ہماری اس کمزوری کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور ہماری بخشش فرما دے۔ یہ جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ہم اس کی ہی قدر کر کے اس کو اپنے لیے باعث جنت بنا لیں۔ خیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں، مہینہ پورا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک دن انعام کے طور پہ ملتا ہے، ایک دن تحفے کے طور پر ملتا ہے، اور وہ دن وہ ہے جس کو ہم عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، سب اسی دن کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو کپڑا اس دن کے لیے خریدا وہ اس دن سے پہلے نہیں پہنتے،
جو جوتا اس دن کے لیے خریدتے ہیں وہ اس دن سے پہلے نہیں پہنتے کہ کہیں تھوڑا سا اس کے اندر خلش نہ آ جائے، گندا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، داغ نہ لگ جائے۔ اسپیشل اس دن کے لیے بندہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اتنی تیاری مسلمان کرتا ہے وہ کوئی دن عام دن نہیں ہے، وہ بڑی خاص رحمت والا دن ہوگا۔ اب ہم اس دن کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دن شروع کب ہوا، یہ دن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ عید الفطر کسے کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہے لوٹنا، چونکہ یہ دن بھی ہر سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور فطر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فطر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فطر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، چونکہ انسان کے منہ پر میرے رب نے جو بندش لگائی تھی کہ تو نے 30 دن یا 29 دن کوئی بھی کھانا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا، وہ بندش اللہ اس عید الفطر کے دن کھول دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عید الفطر۔ اسی طرح اس کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور جناب محمد علیہ السلام کی تعلیمات پہ بندہ چلتے ہوئے اپنے مالی جو اس کے خزانے ہیں ان کا منہ کھول دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے دولت دی ہے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا میں ان پہ بھی خرچ کرتا ہوں تاکہ عید کے دن وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، عید الفطر۔ معنی آپ نے سمجھ لیا۔ اب عید الفطر کی ابتدا کب ہوئی؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو زندگی انہوں نے گزاری، وہ 10 سال جو میرے نبی نے گزارے ان میں عید نہیں تھی۔ اب آپ حیران ہوں گے، پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں ان میں عید نہیں تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشرکین یہود و نصارہ 2 دن خوشی کے لیے مناتے ہیں، ان میں وہ ان کا اچھلنا کودنا، شراب کی مجلسیں، جوا بازی، نیزہ بازی، یعنی طرح طرح کے کھیل وہ کھیلتے تھے جو صرف لہو و لعب تھے، اللہ سے دور ہونے کا ایک ذریعہ تھے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو 2 دن مناتے ہیں اللہ سے دور ہونے کے لیے، میں اپنی امت کو 2 دن عطا کرتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ ان میں سے ایک کا نام عید الفطر اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ گویا اس کی ابتدا مدینے میں جا کر ہوئی۔ خیر، اب آگے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان کی فضیلت ہے، شعبان کی فضیلت ہے اور دیگر مہینوں کی، دیگر دنوں کی فضیلت ہے، اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے، جو آ جائے گی رات، جو عید کی رات ہوتی ہے، اس رات جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جوڑیاں پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مرادیں رکھتا ہے، مشکل کشائی کے لیے مشکلات رکھتا ہے، حاجت روائی کے لیے حاجات پیش کرتا ہے، وہ بندہ محشر کے میدان میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے دل رب کی رحمت سے منور ہو جائے۔ اور جو اس رات کو اللہ، یقیناً ہم سب اسی لسٹ میں آتے ہیں، میرے سمیت ہم سب اسی میں آتے ہیں، بازاروں میں جائے گا، لہو و لہب میں مشغول رہے گا، دنیا داری میں لگا رہے گا، اس کو کچھ پتا نہیں ہوگا، بس اس طرح وہ رات گزارے گا جیسے ابھی جیل سے رہا ہو کر آیا۔
کہ 30 روزے ختم ہوئے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ دوران رمضان تو جھوٹ بولنا میں جرم سمجھتا تھا، اب جھوٹ بولنے میں آزادی ہے۔ دوران رمضان غیبت کرنا میں جرم سمجھتا تھا، اب جو ہی رمضان گزرا میں آزاد ہوں۔ دوران رمضان میں چوری کرنا جرم سمجھتا تھا، اب جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو میں آزاد ہوں۔ یہ ذہن لے کر جو بندہ وہ رات گزارتا ہے، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس بندے کا ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے حدیث سن لی، میں نے سنا لی، اب پہلے مجھ پر اور بعد میں آپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ یہ جو رات آ رہی ہے اس کو ہم کھیل تماشے میں نہ گزار دیں، اس کو اپنے لیے باعث بخشش بنائیں، نہ کہ باعث پکڑ بنا لیں۔ اب آ جائیں آگے، ہم نے عید کا دن گزارنا کیسے ہے؟ یہ آپ نے چیزیں سن رکھی ہوں گی کہ خوشبو لگا کر آنا گیا، جس رستے سے مسجد میں آنا گیا واپسی میں رستہ بدل کر جانا ہے، اور نماز سے پہلے کو میٹھا کھا کر آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت نبویہ میں سے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان چیزوں کا کہ جب تم عید الفطر پڑھنے کے لیے آؤ تو گھر سے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے آؤ، نئے کپڑے پہن کر آؤ، غسل کر کے آؤ، اپنے جسم کی صفائی کر کے آؤ، کپڑوں پہ خوشبو لگا کر آؤ، رستے میں جو بھی آپ کو ملے اس کو سلام کرتے آؤ۔ جب یہ عمل تم کرو گے اور مسجد کی طرف آ رہے ہوگے، آپ تو بے خبر ہو، لیکن رب راستے میں فرشتے کتاب کی صورت میں کھڑے کر کر کہتا ہے میرے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مانگو، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ ہم تو بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کھڑا ہے بازار میں، ہمیں تو صرف انسان نظر آئیں گے، لیکن ان انسانوں کے بیچ میں اللہ فرشتوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ 30 روزے یا 29 روزے رکھ کر عید کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے باعث رحمت کی دعائیں کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہماری ضد، ہمارا اناد، ہماری منافقت، ہمارا بغض، ہمارا حسد، ہمارا کینہ آڑ بن جاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس دن پیسہ بھی لگاتے ہیں خوش رہنے کے لیے، اس دن ہم میٹھے میٹھے کھانے بھی بناتے ہیں، جو جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ ہے صلہ رحمی۔ عید سے پہلے جس طرح ہم لوگوں سے ناراض تھے، تعلقات خراب تھے، عید کے دن ہمارے سر پر کچھ جو بھی نہیں لکھتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم 10 سے مس نہیں ہوتے، ہمارا بغض ہمیں لگام دے کر رکھتا ہے، ہمارا حسد ہمیں بالوں سے جوڑ کر کہتا ہے تو جٹ ہے، تو بٹ ہے، تو رائی ہے، تو عوام ہے، اگر میرا صلح کر لیتی تو تینوں کون آکسی عوام، تینوں کون آکسی رائی، تینوں کون آکسی جٹ۔ یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ خوشیاں کس کام کی جن خوشیوں میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ سکون کس کام کا جس سکون کے اندر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، آپ کا والد آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے دیگر رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، آپ کے کاروباری شراکت دار آپ سے خوش نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ حقیقی خوشی تو وہ ہے کہ لوگ ہمارے رویے سے خوش ہو۔ میں جتنا مرضی اپنی مالی دولت کے بنا پر خوش رہنے کی کوشش کروں، اپنے دولت کے نشے میں آ کر جتنی مرضی مست زندگی عیش و عشرت والی گزاروں، لیکن میرے بارے میں 10 بندے بیٹھ کر سائڈ پہ میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، تو مجھے سوچنا چاہیے
کہ دولت ہی، مال ہی، شہرت ہی یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل عزت تو وہ ہے کہ جب آپ سے لوگ جدا ہو کر جائیں تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آپ کے بارے میں اچھا تبصرہ کرنے والے ہوں، آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے والے ہوں۔ وہ کیا عزت ہوئی، وہ کیا سلوٹ ہوا کہ سامنے کھڑا ہے جی چودھری صاحب، جی حاجی صاحب، جی بٹ صاحب، جی ملک صاحب، جی آفت صاحب، جی مفتی صاحب، جی امام صاحب، یہ تو کیا لگا گیا۔ جو ہی اس نے اپنا رخ بدلا، اب کے متھے لگا جھوٹ سے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہوتی؟ تو اس لیے اصل عزت وہ ہے، اصل احترام وہ ہے، اصل اکرام وہ ہے کہ لوگ آپ سے جدا ہونے کے بعد بھی آپ کے بارے میں اچھی قائم رکھیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا رویہ بذات خود اچھا ہوگا، جب آپ لوگوں سے بنانے کی کوشش کریں گے، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے۔ جب اچھا رویہ رکھیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا رحمتیں اتریں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 20ویں پارے میں، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، تعلق ٹھیک رکھتا ہے۔ اگر وہ برا کر بھی دیں، اگر وہ نقصان پہنچا بھی دیں، اگر وہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بھی دیں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، تو اس کو بدلے میں پتہ کیا ملے گا؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آج تو ہر مسلمان کی خواہش یہی ہے، آج تو ہر مسلمان کی آرزو ہی یہی ہے۔ جس سے پوچھ لو کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا، وہ یہی بتائے گا جب مروں تو جنت میں میرا داخلہ ہو۔ تو جنت میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تب بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی، اللہ اس سے اس کا حساب آسان لے گا، اس کا حساب آسان لے گا۔ وہ حساب جب سورج انسان کے سر پہ ہوگا، پرسرار، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اس وقت جس بندے کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پہلی صفت کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ کیا مطلب؟ میں اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے کسی سے قرضہ مانگا کہ یہ میرا برا وقت ہے، گزر جائے گا، اچھا وقت آئے گا تجھے واپس کر دوں گا، اب وہ مجھے انکار کر دیتا ہے اور میرے دل کے اندر نفرت بیٹھ جاتی ہے یا محبت بیٹھ جاتی ہے۔ 2 ہی آپشن ہے نا، یا تو میرا ذہن بن جاتا ہے اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا میں بھی اسے نہیں لوں گا، یا یہ ذہن بن جاتا ہے یار اس کے پاس نہیں ہوگا، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے ذہن میں وہ پرانا خیال نہیں آنا چاہیے تھا کہ اس نے میرے برے وقت میں مجھے قرضہ نہیں دیا لہذا میں بھی نہیں دیتا، لیکن میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے وہ پچھلا ماضی بھول کر جتنی میری استطاعت ہے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ یہ ہے اس کا مطلب، جو تجھے محروم کرے تو اس کو پھر بھی عطا کر۔ ایک صفت یہ ہو گئی۔ دوسری صفت، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے نا تو بدلے میں احسان کر، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے بدلے میں احسان کر۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا کہ جو تیرے سے رشتہ توڑتا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ جوڑ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ 3 صفتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر اپنے اہل والوں کی طرف ہنستا مسکراتا چلا جائے، وہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس کا چہرہ دیکھنے سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے۔
ضاحکۃ مستبشرہ، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہوں گی۔ تو اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ تین صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر کے یا تو اپنا چہرہ ہنستا مسکراتا محشر کے میدان میں بنا لے، یا پھر ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، کہ ان کے چہرے پہ ذلت اور سیاہی چڑھی ہوگی اور دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس کا انتخاب اللہ نے جہنم کی صورت میں کیا۔ یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کریں گے نا جی۔ پہلی صفت، جو آپ کو عطا نہیں کرتا آپ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو عطا کریں۔ دوسرا، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے بدلے میں آپ اس پر احسان کریں، کیونکہ آپ رضائے الہی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا، جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے گا، اور یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑ لے گی۔ اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہے گی اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے دنیا کے اندر جن لوگوں نے عزیز بنا کے رکھا تھا، جن لوگوں نے میرا خیال کیا تھا، مجھے نبایا تھا، رشتہ دار اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے لیکن یہ بدلے میں اچھا سلوک کرتا تھا، رشتہ دار گالیاں نکالتے تھے یہ بدلے میں نہیں نکالتا تھا، رشتہ دار اس کو برا بھلا کہتے تھے لیکن یہ چپ رہ کر سب کچھ سہتا رہتا تھا، اے اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ پھر دوسرا سوال کرے گی، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر میری قدر نہیں کی، جن لوگوں نے دنیا کے اندر رشتہ داریاں توڑی، جن لوگوں نے دنیا کے اندر آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہزار ناراضگیاں اختیار کی۔ کیا ناراضگیاں ہوتی ہیں گھروں میں؟ کیا ناراضگیاں؟ اس کا پنکھا 1 گھنٹہ زیادہ چل گیا، یہ ناراضگی۔ اس نے فریج رکھی ہے میں نے فریج نہیں رکھی لہذا بل زیادہ دے گا، اس بات سے لڑائیاں۔ اس کے بچے کا پیر لگا اور دودھ سارا نیچے گر گیا، اس بات میں لڑائیاں۔ ہمسایوں کے کیا لڑائیاں، اس کے گٹر کا پانی میرے گھر کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اس بات میں لڑائیاں۔ یقین جانیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ہم الجھیں گے، جب ہم ناراضگیاں اختیار کریں گے، پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں یہ رشتہ داری، یہ تعلق اللہ کا عرش پکڑ کر کہے گی اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میری قدر نہیں کی تھی، اس کو جہنم کے اندر پھینک۔ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ جنت کے اندر تعلق کو ختم کرنے والے کو شامل نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، فرمایا اللہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی انسان کو دیتا ہے۔ نمبر 1، جو زنا کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ چکاتا ہے۔ یا ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو میری بیٹی کے ساتھ ہوگا، کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری ماں کے ساتھ ہوگا، کسی کی بہن کے ساتھ کیا تو میری بہن کے ساتھ ہوگا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی میں نے کی ہے اور میری بہن اس کا کیوں وہ ساری سزا بھگتے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا، میری بیٹی کیوں سزا بھگتے؟ نہیں، بلکہ وہ جس نے کیا ہوتا ہے اسی پر اس کا وبال آتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں سنی ہے کہ نہیں؟ کسی کی بہن کے ساتھ کرو گے تو اپنی بہن کے ساتھ ہوگا، کسی کی ماں نہیں، ماں بہن کا کیا قصور؟ اس نے تجھے جا کر کہا تھا کہ منہ کالا کر، بلکہ اس کا وبال خود میرے اوپر آئے گا، میری اولاد کے اوپر یا میرے بہن بھائیوں کے اوپر یا میری ماں کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ میں خود اس کا مجرم ہوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا اسی صورت میں ہو کہ میرے ساتھ بدفعلی کی جائے یا میرے ساتھ کوئی برا شہوت والا طریقہ اختیار کر کے بدلہ لیا جائے، نہیں،
اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ اس کے جو آزاد ہے جسم کے ان میں سے کسی کو اپاہج کر دے، یا اس کو قرضے کے اندر مبتلا کر دے، یا اس کو حادثاتی طور پر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ وہ معذور بن جائے. یعنی اللہ سزا کئی صورتوں میں دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو جرم کیا گیا وہی جرم ہمارے ساتھ بھی ہو جائے. یہ غلط فہمی دور ہو گئی. حدیث کیا چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی بندے کو دیتا ہے. نمبر 1 جو زنا کرتا ہے، اور نمبر 2 جو رشتہ داریاں توڑتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ بھی بندہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی کسی حدیث میں زیادہ کا ذکر آ گیا، کسی میں کم کا آ گیا. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہ ہم اپنے حسد، اپنے بغض، اپنے اناد، اپنی بدماشی، اپنی میں، ان چیزوں کی وجہ سے کہیں ہم جنت سے دور تو نہیں ہو رہے. کبھی ہم سوچیں کہ ہم اس جہنم کا تو حصہ نہیں بن رہے کہ جس کا سب سے ادنا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ جہنم کے جوتے پہنائے گا، اور جہنم کے جوتے پہننے کی وجہ سے سر کے اندر جو مغز ہے یہ اس طرح ابالیاں مارے گا جیسے گرم ہنڈیا کے اندر نیچے سے آگ لگائی جائے تو پانی ابالیاں مارتا ہے. پینے کے لیے پانی مانگے تو پیپ پہنائی جائے گی. تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جنت میں جانے کا جو ایک سبب ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آنا، لوگوں کی زیادتیاں سہ کر، لوگوں کا ظلم سہ کر برداشت کر لینا. ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ وہ جنت عطا کرے گا کہ جس میں اپنا دیدار اللہ کروائے گا، جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. ان چیزوں کو کبھی ہم سوچیں نا کہ ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جگڑ کر اتنی بڑی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے تانے سہتا ہے، لوگوں کے ظلم سہتا ہے، لوگوں کے آگے اپنی اکڑ نہیں رکھتا، تکبر نہیں رکھتا، بلکہ زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس سے کوئی بندہ تنگ نہیں ہوتا، اللہ اس کی روزی میں اضافہ فرما دیتا، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ جو لوگ خوشحال ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں ان کے اندر یہ صدق ضرور پائی جاتی ہوگی. اور رزق سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا پینا، میں آگے بھی کہتا رہتا ہوں رزق سے مراد یہ کپڑا بھی ہوگا، رزق سے مراد یہ بھی ٹوپی بھی ہوگی، رزق سے مراد میری اچھی صحت ہوگی، رزق سے مراد میری گاڑیاں ہوں گی، میرا گھر ہوگا، میرا کاروبار ہوگا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی. رزق کے اندر ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رشتے نبھائے گا تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، جو رشتے نہیں نہ نبھائے گا اللہ پھر اس کا رزق تنگ بھی کر دے گا. تو اس لیے سوچیں، آج ہر بندہ یہ رونا روتا ہے، ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے، ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ میری آمدنی کم ہے لیکن میرے اخراجات زیادہ ہیں، میری آمدنی اتنی نہیں کہ میری ضروریات زندگی پوری ہوں. تو وہ سوچے کہ کہیں ان جیسے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں. خیر، یہ سارا منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو دن آ رہا ہے وہ بڑا ہی محترم دن ہے، وہ بڑا ہی محبت والا دن ہے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مریض، کیا صحت مند، سب اسی دن کے انتظار میں ہوتے ہیں، سب اس دن کا انتظار کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ بچوں کے لیے جو آپ کپڑے خریدتے ہو نا، کبھی ان کو کہنا کہ عید سے پہلے یہ پہن کر دیکھو، کبھی نہیں پہنیں گے. ماما یہ گندا ہو جائے گا، پاپا یہ گندا ہو جائے گا، میں عید کے دن ہی پہنوں گا. ان کے لیے جوتے بازار سے خرید کر لاتے ہو تو انہیں کہنا پہن کر دکھاؤ، اسکول پہن کر جاؤ، اکیڈمی پہن کر جاؤ، مسجد میں پہن کر جاؤ. نہیں، ہم عید والے دن پہنیں گے.
محسوس یہ ہوتا ہے کہ خاص چیز ہے اس دن کے اندر، کوئی ایسی کشش ہے اس دن کے اندر جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جب اتنے کشش والا دن، اتنی محبت والا دن، اتنے پیار والا دن آ گیا اور اس دن میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، اللہ کی قسم یہ میرے لیے لعنت کا سبب ہے. اس دن میری بہن مجھ سے ناراض ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کن چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہوں. میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے، مجھے سوچنا چاہیے. تو اس لیے انسان کی زندگی کی اصل خوشیاں یہ نہیں ہے کہ مال کا آ جانا، دولت کا آ جانا. اصل خوشیاں یہ ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ پیار بانٹنا. اللہ اکبر. خیر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو دن آ رہا ہے، اس دن ہم سب کے جو پیارے ہیں، ہم سب کے جو رشتہ دار ہیں، ہم سب میں اللہ محبت پیدا کرے، ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ الفت پیدا فرمائے. اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت ہے. ان دنوں کے اندر لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، پنجابی کی مثال ہے، شاید آپ کے ہاں بھی مشہور ہو، ورے دا ورا دن ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ورے دن کا خیال کرو. میری یہ ذمہ داری ہے، جس طرح میں اللہ کی توحید آپ کو سناتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کو سناتا ہوں، اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان رشتوں کی قدر کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. یار آپ دیکھتے نہیں، آپ کبھی سوچے نا کہ ہمیں بخار ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، دوسرے لوگ کبھی ہمارے گھر میں آ کے ہمارا پتہ نہیں لیتے، خاص اپنے رشتہ داری کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے کنیکشن تو رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا رشتہ داریاں یہ ایسے ہیں جیسے یہ ہاتھ ہے، جیسے یہ، اب اس انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، صرف اس انگلی کو سوجن ہوگی یا پورا ہاتھ سوجے گا؟ بولیے، پورا ہاتھ بھی ہوگا نا. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے سب بے سکون ہو جاتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے آپ کو ایک دعا کے لیے کہا تھا، میرا وہ بھائی ٹھیک ہے پورے گرانے کا سکون حرام ہو کے رہ گیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے رشتہ داریوں کے اندر کوئی نہ کوئی کنیکشن رکھا ہے، کوئی نہ کوئی احساسات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ناراض ہونے کے باوجود وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. جب سب ایک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں اللہ نے محبتیں ڈالی ہوئی ہیں جو ہمیں ایک کر دیتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ان کو ہم رکاوٹ نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو درگزر کرتے ہوئے جنت کے طالب بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.